سے موجود ہیں. ہمارے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اونچی آواز سے بولے نا، ہم موجود ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم نہ ہوتے برباد ہو جاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان درکنار ان کی شان کی شامیت سے شروع ہو گئے. مناظرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ڈیبیٹس کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی کو یہ نہیں ہے تو نبی کو یہ نہیں ہے. اور خدا کے دشمن، تجھے کس نے کہا نبی کے بارے میں زبان دراز کر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی انہوں نے. اے موسیٰ اجازت کر آپ جاوے لڑن واسطے، ایسے نہیں جانتے. اے گستاخی سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا بلعام بن باورا. کیا نام ہے؟ بلعام بن باورا. بڑا متقی پرہیزگار، بڑا ہی متقی پرہیزگار ایسا، جو دعا کرتا قبول ہوتی اس کو، جو دعا کرتا. بلکہ یہاں تک لوہے محفوظ سانوں کے ہوتے چھت ہوتے کی ہے، سانوں پتہ ہی کوئی نہیں نا. لوہے محفوظ کی تحریریں پڑھ لیتا تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات سارے لکھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ محتاج اس کا نہیں ہے، اللہ اس کا محتاج ہے. ہاں، ان لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تحریریں پڑھ لیتا تھا. اتنا مستجاب الدعوات اور اتنا بڑا ولی کامل. اودی آئی سی، پنجابی کہنا اودی آئی سی، اودی آئی سی. بنی اسرائیل والوں نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں شروع کر، نافرمانیاں شروع کر. انہوں نے کہا کہ اے بلعام بن باورا، یہ تو ایک کام کر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یار بدعا کر دے. کہنے لگا تہاڈی مت ماری گئی، اللہ دے نبی نے ہو. وہ ہوتی ہے اللہ دے نبی نے، میں کیوں انہوں نے واسطے بدعا کرا؟ تسی میرا ایمان برباد کرنے لگے ہو. نہیں مانا. انہوں نے اس کو عورت کا اور پیسوں کا لالچ کیا، اور بدبخت عورت کی لالچ میں اور پیسوں کی لالچ میں آ کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الفاظ ادا کرنے تھے. آئے سب اس کی بلائی صدق ختم آن دی سپاٹ. کوئی دیر نہیں لگی، اسی وقت اس کی زبان لٹک گئی. سب اس کے اوپر سے جو اس کے اوپر رحمتیں تھیں نا سب ختم. سیاہ باسی ہو گیا، روتا پھرتا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اور تینوں کی نے کیا سی؟ عورت کے پیچھے لگ گئے، پیسے کے پیچھے لگ گئے. آج ہماری قوم بھی اسی طرح لگی ہے. پیسہ مل جائے عورت مل جائے، پیسہ مل جائے عورت مل جائے، پیسہ مل جائے عورت مل جائے، حلال ملے تو حرام. کوئی تمیز نہیں ہے. ہماری بہو بیٹیوں کو بھی شرم نہیں آ رہی جو باہر دیتی ہیں. ایسی طوفانیں بدتمیزی مچائی تھی انہوں نے، عورتوں نے بھی. اب عورتیں باہر نہ نکلے، مرد کیوں دیکھیں کسی کو؟ کہاں جا کے دیکھیں گے؟ نہیں. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس جمعہ کی اجتماع میں، آپ سے گزارش کرنا، اپنی بہو بیٹیوں کو چادر حیا دے دو، دوپٹہ دے دو. چھوٹی بچیاں ہیں تو یقین کریں، ابھی میں کل میں نا یہ شالمی سے نکلا تو ساتھ ہی نا موٹر سائیکل پہ چھوٹی بچی تھی، ہوگی کوئی 5-6 سال کی، 6 سال کی ہوگی زیادہ. دوپٹہ بھی نہیں، سکارف بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوٹی بچی تھی جس میں یہ چھوٹے بچے نہیں بیٹھے. میں نے اس کا باپ آگے بیٹھا تھا، میں کہا اس کو کم از کم سکارف دیں، سکارف دیں. بے پردہ کیوں؟ آپ اس کو دیکھیں، میں کہ چھوٹی سی ابھی آگے ڈال بڑی ہو کے آدم چلے گی، ہوئی تو آدم ہی پائیں گا نکال. میں کیوں کرنے میں نے دوپٹہ لے لی، میں نے کر دی پردہ، میں نے کر دی. یاد رکھیں عورت اگر پردہ نہ کرے اس کے لیے جہنم کا عذاب. بے پردہ عورت، جی ہاں، اس کے لیے جہنم کا عذاب. ظاہری بات. یاد رکھیں اپنی بہو بیٹیوں کو اپنے گھر میں، الحمدللہ ہمارے گھر میں بچیاں جو ہیں شرعی پردہ کرتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ دعوت اسلامی کا ماحول. شرعی پردہ کیا؟ نہ چچا زاد ماموں سے ملنا، بچوں یعنی کہ کزن جتنے بھی کزن ہیں نا، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، جو بھی ہیں، آمنا سامنا نہیں ہے، بات تک نہیں ہے. الحمدللہ احتیاط کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ نور پڑھائیں اپنی بچیوں کو، ان کو باہر بھیجنا بھی پڑے نا، جانا بھی پڑے، برقعے میں جائیں آپ.
ہم کیوں ایسے کریں؟ نافرمانی کے بھی سزا سن تو رہے ہیں ہم کیا صرف سننا برائے سننا کام کریں گے؟ نہیں یار، عمل بھی تو کرنا ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے بولیں ذرا، دیکھیں کم از کم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی تو کرنے ہیں۔ لیکن داڑھی کا رکھنا، میں بار بار یہ الفاظ بولتا ہوں، داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، جو مرضی کر لو آپ۔ میں نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سنانے، میں پکڑ کے تو آپ کو میں جو ہے نا وہ زبردستی تو کر نہیں سکتا یار۔ مجھے ہدایت دینا میرا کام ہی، رب کا کام ہے، میرا کام پہنچانا ہے، تو وہ شو میں کر رہا ہوں۔ امامہ شریف سر پہ رکھیں، اپنے سر کو امامہ شریف سر پہ رکھیں یار، مسلمانوں کا یہ زینت ہے یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے تاج کیسے ہوتے ہیں؟ اور میرے سامنے کوئی بھائی امامہ بیٹھا ہی کوئی نہیں یار۔ جمعے والے دن تو یار امامہ پہنیں گے، جمعے والے دن ہی پہن لو یار، کم از کم جمعے والے دن نہیں آتا، جمعے آتا بند ہو یار۔ امامہ 3.5 کم از کم 3.5 ہاتھ ہونا چاہیے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 7 ہاتھ ہونا چاہیے۔ نہیں آتا شیشے دے کے کھولو گے بند ہوتے، نیٹ تو کھولو امامہ باندھنے کا طریقہ تم نظر آئے گا، اسلامی بھائی امامہ باندھا نظر آئے گا۔ جمعے کے دن تو امامہ پہن لو۔ فرمایا، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے تاج کیسے ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا ایسے ہوتے ہیں فرشتوں کے تاج۔ فرشتوں کے تاج کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے۔ تو ہم سجائیں اپنے سروں کو یار، داڑھی رکھیں، نماز کو پابندی کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، انشاءاللہ پھر جنت آرام کے ساتھ قبر میں بھی اتریں گے، پھر جنت میں بھی جائیں گے۔ اور جیڑی 2 ٹنگاں جڑیاں تانوں مسیت لے کے نہیں آ سکتی نا، جیڑی لتاں تہاڈیاں اور تانوں جنت کیویں لے کے جائے گی؟ اور جو آپ کی لاتے ہیں، جو آپ کا عشق جو ہے آپ کی لاتے ہیں، آپ کو مسجد تک لے کر نہیں آ رہی، جنت میں کیسے لے کے جائے گی آپ کو؟ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے کی نیت کریں، بلکہ لوگوں کو لے کر آیا کریں۔ ہماری اکثریت کریں 99%، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں 99.9% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، فجر میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ سونی بھائی بتاتے ہیں یقین کرو اسی 1 2 3 ہونے ہیں بس۔ اللہ پاک نے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں کی ہیں سمجھیں، نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ بہت کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، اور اتنی کرم نوازیاں فرمائیں اور بھی فرمائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوئی ہے، اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہوتا، ہفتے والے دن مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پہ۔ مدنی چینل اپنے گھر والوں کو ضرور دکھائیں، آپ اپنی بہو بیٹی کو مدنی چینل دکھائیں گے، خود ہی باپ پردہ ہو جائیں گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک خصوصی اعلان، آج رات 9 بجے فیضان مدینہ، جو فیضان مدینہ کہانا میں عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے، جس میں نگران شورا کے تشریف لا رہے ہیں، مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران، وہ تشریف لا رہے ہیں، بیان فرمائیں گے۔ کرم فرمائیں، آپ ہی ایک موقع ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین علیہ السلام۔